نہیں، معافی مانگنا الگ بات ہے. اب چونکہ معاملہ 2-4 مہینوں سے لٹکا ہوا ہے تو ابھی چاہیے کہ پاکستان کی حکومت عوام کے احساسات اور جذبات کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ ایسی دو ٹوک بات کرے. دیکھیں ہم کسی بھی ملک کے ساتھ دوستی کرنے کے خلاف نہیں. دیکھیں اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ نان مسلم ہے تو چین بھی نان مسلم ہے، لیکن چین کی دوستی پر پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو فخر ہے. تو کیا وجہ ہے کہ امریکہ کی دوستی پر پاکستان کے 18 کروڑوں کا نو کانفیڈنس ہے؟ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھا وقت ہے. یہ سفارشات آئی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کی اتحادیوں کی حکومتیں، تمام سیاسی جماعتیں اور عوام ان کی پشت پر ہے. وہ امریکہ کے ساتھ بیٹھ کر یہاں پر کوئی بھی پوائنٹ سکورنگ ہم نہیں کرتے ہیں، نہ کوئی سیاسی جماعت پوائنٹ سکورنگ کی طرف جائے، بلکہ یہ پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کا مسئلہ ہے. حکومت کے پشت پہ کھڑے ہو کر امریکہ سے بیٹھ کے بات کی جائے کہ آپ نے ہمارے ملک کی سالمیت کو ماننا ہے، آپ نے ہمارے ملک کے اندر آ کے آپریشن نہیں کرنا ہے، آپ نے قانون کی پاسداری اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری کرنی ہے. ایسا نہیں کہ ریمنڈ ڈیوس 2 آدمیوں کو مارے اور اس کے ہار پہنا کر اس کو لے جاؤ، اور 5 دن پہلے ایک امریکہ نے 16 افغانیوں کو مارا، 16 افغانیوں کو شہید نہیں کی 16 افغانیوں کو شہید کیا اور اس کو لے گیا. تو اس طرح ظلم والی قانون نہیں چلے گی. برابری کی بنیاد پر اگر بات ہو تو انشاءاللہ تعالی ہم تیار ہیں. ٹھیک ہے، اوکے، لیکن ظلم یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ظلم ہو کس طرف سے رہا ہے. اگر وہ اپنے ایک شہری کی جان کو اتنا قیمتی سمجھتے ہیں کہ آپ کی پوری ایوانوں کو ہلا کے ریمنڈ ڈیوس کو وہ یہاں سے لے جاتے ہیں، تو یہ ان کا نہیں، آپ کا اور ہمارا قصور ہے. کمی ہم میں ہے، ان میں نہیں. وہ اپنی ایک جان کی قیمت بھی اتنا سمجھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. اور یہاں کراچی میں خون کے بازار کوئی شک نہیں. لیکن کوئی نہیں بولتا سر، کوئی نہیں بولتا. یہاں خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، ہزاروں لوگ مار دیے جاتے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں، لیکن کوئی نہیں بولتا. تو یہ ہماری کمی ہے. جاسمین اس میں فرق ہے. یہ 2 الگ الگ بات. ایک ہمارا اندرونی مسئلہ ہے اور ایک پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرنے والا. یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ اپنے اندرونی معاملات درست کرنے کی طرف ہو جائے، اندرونی اور بیرونی دونوں معاملات. لیکن میں خالی آپ کو ایک اگزامپل یہ دے رہی تھی سر کہ جان تو جان ہوتی ہے نا، وہ اندرونی اس پہ ماری جائے یا بارڈر پہ ماری جائے. دیکھیں میں آپ کو ایک سیکنڈ، امتیاز صفدر ورائد صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں. ISPR اگر نہ چیختا، مجھے بتائیں سلالہ چیک پوسٹ پر 24 جوان، ایک میجر شہید ہوئے، تو ان کو اتنا شدید دھچکا لگا کہ انہوں نے آپ کی حکومت بھی ہلائی اور آپ کو ٹرمز آف ری انگیجمنٹ کی بات کرنی پڑی امریکہ سے، نیٹو سپلائی لائن روکنی پڑی اور آپ کو ایئر بیسز خالی کرانی پڑے. جبکہ 2010 میں 118 ڈرون حملے، 2011 میں 70 اور 2012 میں 9 ڈرون حملے ہو چکے ہیں. تو اس میں بھی تو لوگ مر رہے ہیں نا سر، اس میں بھی تو جانے جا رہی ہیں. امتیاز صاحب جی میں نے ایسے لگ رہا تھا کٹ گئی ہے. دیکھیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ امریکہ کی طرف سے جب سلالہ چیک پوسٹ پر یہ حملہ ہوا تو حکومت پاکستان نے فوری طور پر بہت بڑا فیصلہ کیا. آپ دیکھیں ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کرنے پڑے. ہم نے ارادتاً اپنے ایک بہت بڑا فیصلہ کر کے سپلائی لائن روک دی. ہم نے شمسی ایئر بیس خالی کروا لیا جو سابقہ حکومتوں نے دیا تھا. ہم نے بون کانفرنس کا بائیکاٹ کر دیا اور ہم نے آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ جو گیس کا معاہدہ تھا، بڑا پریشر کے ہونے کے باوجود ہم نے قومی سلامتی اور قومی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کیے ہیں. اور یہ پہلی بار ہے. اس سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ جنرل پرویز مشرف ایک یس اور نو کے ٹیلی فون پر یس کر گیا تھا. اس سے پہلے ضیاء الحق جو ہے وہ اس جنگ میں شامل تھا مالی مفادات کے لیے.
تو لیکن حکومت پاکستان موجودہ حکومت نے یہ بہت بڑا سٹیپ لیا ہے 4 سال اور بعد میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی 4 سال بعد میرا سوال خالی یہ ہے کہ جب 2010 میں 118 ڈرون حملے ہوئے اور بے پناہ لوگ مارے گئے اور آپ کو پتا ہے کہ ڈرون حملے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں اور اس سے عوام میں جیسے سینیٹر غلام علی کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وجہ پاکستان کی عوام میں نفرت امریکہ کے لیے جو پائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ حکومت کی سطح پر آپ کو 4 سال پہلے یہ کام کرنے چاہیے تھے لیکن آپ لوگوں نے 4 سال بعد کیے کیوں؟ باقی سارے فیصلے جو جتنے بھی اس وقت سیکورٹی کی کمیٹی نے نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں حکومت نے یہ امریکہ ہم سے ڈائلاگ کرنا چاہتا تھا لیکن ہم یہ معاملہ پارلیمنٹ میں لے گئے اور یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نثار علی خان یا دوسرا ان تمام سیاسی جماعتوں کی اس کمیٹی میں سیکورٹی کمیٹی میں ان کی نمائندگی ہے اور انہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے اپنی مشاورت دی ہے اور متفقہ کمیٹی نے سفارشات دی ہے اور اس میں ڈرون حملے کا بھی منظوری کے بعد ڈرون حملہ ہوا تو آپ کیا کریں گے؟ یہ قابل مذمت ہے اور ان کو بند ہونا چاہیے ہم نے لیکن میں آپ کو بتاتا کیا میکانزم ہے کیا کریں گے آپ؟ امتیاز صاحب وہ ایک سوال انہوں نے اٹھایا ہے جو کہ جینوئن سوال ہے یہ ہم بھی پوچھنا چاہیں گے اگر یہ پارلیمنٹ اس کو انڈورس کر لیتی ہے مان لیتی ہے یہ ساری باتیں کہ جی یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے انڈورس کر لیا جیسے اس سے پہلے 2 ریزولوشنز ہوئی ہیں اور اگر اس کے تیسرے یا چوتھے دن ڈرون حملہ ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو پہلے بھی ٹیک اپ کیا انٹرنیشنل لیول پہ کیا ریجنل لیول پہ کیا نیٹو فورسز کے کیا لیکن میں اپنے بھائی سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ پچھلے 2 سال سے میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے دونوں کے چوئی صاحب اپنی پہلے تو جواب دینا میں ایک بڑا جنون سوال کیا ہے کہ یہ سفارشات جو آپ لے کے آئے ہیں جب پاس ہو جاتی ہیں مجھے مکمل کر لینے دیں کیا ڈرون حملوں کو آپ کیسے روکیں گے؟ ہم اس میکانزم کی بات کرتے ہیں یہ سوالیہ نشان ہے آپ میاں نواز شریف کے پاس پہنچ گئے ہیں آپ مجھے یہ تو بڑی عجیب بات ہے چیک پوسٹ پر جو حملہ ہوا میاں نواز شریف اور شہباز شریف کا ایک بھی مذمتی بیان دکھا دے انہوں نے کبھی اس کی مذمت نہیں کی اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں جتنی بھی فورن ڈگنیٹریز ملاقات کرتے ہیں ایک کے ساتھ بھی کبھی ان کا آج تک آپ مجھے دکھا دیں کہ ڈرون حملے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہو لیکن میں آپ کو بھی یہ بتاتا چلوں امتیاز صاحب سوال اپنا سمپل سا یہ ہے کہ پارلیمنٹ کی دیکھیں ایک پارلیمنٹ کی بے توقیری نہ ہو پارلیمنٹ کے نمائندوں کی عزت رہے ان کا احترام ہو سینیٹر حاجی عدیل ہیں سینیٹر غلام علی ہیں سینئر لوگ ہیں یہ ایک بات انڈورس کرتے ہیں کل حملہ ہو جاتا ہے جیسوین میں جواب دوں جی بھائی صاحب میں جواب دیتا ہوں دیکھیں میں جواب دیتا ہوں جی دیکھیں یہ جو ریکمنڈیشن ہے اس کی اگر 14ویں ریکمنڈیشن آپ دیکھیں اس میں کہا جی وہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی ٹیریٹری جو ہے اس میں جتنے بھی فارن فائٹرز ہیں ان کو ایکسپیل کیا جائے گا تو جب آپ اس پہ عمل کر لیں گے نا تو اس کے بعد کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوگا کون ایکسپیل کرے گا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کون ایکسپیل کرے گا پاکستان کی حکومت پاکستان کی فورس پاکستان کے لوگ پاکستان کی ایجنسییں یہ جس وقت کر لیں گے اس میں اگر میں کامیابی ہو گئی ڈرون حملے کس پہ ہو رہے ہیں ڈرون حملے ان جگہوں پہ ہوتے ہیں ان کو وہی ایکسپیل کریں گے جنہوں نے شمسی ایئرپورٹ سے ایکسپیل کیا ہے ان کو وہی ایکسپیل کریں گے جنہوں نے شمسی ایئرپورٹ سے ایکسپیل کیا ہے یہ شمسی ایئرپورٹ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے دیا تھا ہم نے ایکسپیل کر کے دکھا دیا ہم نے نیٹو فورسز کی سپلائی لوگ کے دکھا دیا آپ نے مجھے پوری بات کرنے نہیں دی نہیں ٹھیک ہے سینیٹر صاحب آپ نے یہ کہا سینیٹر حاجی عدیل صاحب آپ کا پوائنٹ یہ سامنے آیا ہے آپ نے مجھے بات ہی کرنی دی دیکھیں میں نے یہ کہا ڈرون حملے کہاں ہو رہے ہیں ہم ایز اے پالیسی پاکستانی حکومت ان کو ریجیکٹ کرتی ہے لیکن ڈرون حملے وہاں ہو رہے ہیں جو علاقے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں جہاں ریٹ آف گورنمنٹ اب بھی نہیں ہے اور جو پہلے بھی نہیں تھی ہاں جس دن ہماری پچھلی قراردادوں میں بھی یہ تھا کہ غیر ملکی فائٹر یہاں سے نکل جائے یہاں سے بیٹھ کر افغانستان میں حملے نہ کرے تو جب تک وہ یہاں ہوں گے اور ہماری ریٹ ان اگر علاقوں میں نہ ہوگی ہمارے پولیٹیکل ایجنٹ وہاں نہ جا سکے ہمارا گورنر نہ جا سکے ہمارے وزراء نہ جا سکے ہمارے فوجی اعلیٰ عہدیدار وہاں نہ جا سکے وہاں کی عدالتیں مختلف ہیں وہاں فیصلے کوئی اور لوگ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہاں ڈرون حملے جائز ہیں
وہاں ہو رہے ہیں. نہیں وہاں بھی ہو رہے ہیں تو کیسے ہے تو پاکستان کی ٹیریٹری نا سر, پاکستان کی ٹیریٹری جائز ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں بالکل ناجائز نہیں ہے, دونوں غلط کام کر رہے ہیں. سلالہ چیک پوسٹ جو ہے وہ سلالہ چیک پوسٹ کہاں تھی؟ آپ اگر نہیں تو میری بات سنیں سر, میری بات سنیں, چیخ سے مسئلہ نہیں حل ہوتا, چیخ سے نہیں ہوتا مجھے پتہ ہے, لیکن آپ دور دور بیٹھے نا پشاور میں بیٹھے ہیں, اس لیے سنیں میری بات. سینیٹر صاحب سنیں میری بات, چیخ رہی ہیں, سلالہ چیک پوسٹ نہیں چاہتی ہے, آپ چیخنا چاہتی ہیں. میں نے سن لی آپ کی بات بھائی صاحب, میں نے آپ کی بات سن لی. میری بات سنیں, میری آپ بات سننا چاہتی نہیں ہیں, آپ چیخ رہی ہیں. سن لی ہے میں نے آپ کی بات حاجی صاحب, میں نے آپ کی بات سن لی ہے. ان علاقوں میں جب تک دیکھیں ہم دونوں پہ لعنت بھیجتے ہیں, ان کو جو کہ یہاں ہے اور ہماری اجازت کے بغیر ہے, اور جو ان پر حملہ کرتے ہیں ہماری اجازت کے بغیر. ٹھیک ہے حاجی صاحب, یہ بات تیسری دفعہ کر رہے ہیں, یہ تیسری دفعہ وہی بات کر رہے ہیں. میں یہ پوچھتا ہوں اس کے بعد کیسے نکال بھی دیں گے؟ افغانستان سے وہ آ رہے ہیں, بارڈر آپ کا غیر ملکیوں کو یہاں جگہ دیں گے. سینیٹر صاحب ایک سیکنڈ, مجھے طارق فضل چودھری صاحب کا بھی پوائنٹ سننا ہے, مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ لینے دیں, پھر سے بتائیے گا کہ آپ اس موقف سے ایگری کرتے ہیں نہیں. سینیٹر غلام علی صاحب کا بھی مجھے موقف لینا ہے یہاں. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر طارق صاحب یہ بتائیے گا, جو سینیٹر صاحب فرما رہے ہیں یہ بات تو درست ہے, ہم ہر طرح سے دہشت گردی کے خود شکار ہیں اور ہر طرح سے کنڈیم کرتے ہیں, اور کبھی بھی ہم ان ممالک میں شامل نہیں ہو سکتے خدا نخواستہ جو دہشت گردی کو سپورٹ کریں. ہم تو خود اس کے اتنے زیادہ خلاف ہیں اور اس کے شکار بھی ہیں. لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں, جو آپ نے بھی سوال اٹھایا ہے, اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیسے روکا جائے گا اگر ہو جاتے ہیں ڈرون حملہ, کیونکہ دو ریزولوشنز پہ انہوں نے نہیں ماری. جی حاجی صاحب بڑے قابل احترام ہیں, لیکن مجھے حاجی صاحب کی گفتگو سے ایسا محسوس ہوا کہ یہ جتنے دہشت گرد ہیں اور یہ جتنے لوگ پاکستان کی سرزمین کو استعمال کر رہے ہیں دہشت گردی کے لیے, خواہ وہ پاکستان کے اندر ہو خواہ وہ پاکستان کے باہر ہو, یہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے ہم نے انہیں, جیسے وہ ولیمے پہ کسی کو کارڈ دے کے دعوت دیتے ہیں, شاید ہم نے انہیں کارڈ دے کے دعوت دے کے پاکستان کے اندر بلایا ہے. ہم نے ان کو بالکل نہیں بلایا. بات سے بلایا گیا تھا کے زمانے میں, بات یہ ہے کہ 2500 کلومیٹر بارڈر جو ہے, ان کو ویزا, ایسا میں ذرا سن لینا, بات سن لیں, پاسپورٹ دیے گئے, اب آپ نے چیزیں شروع کر دیا, میری بات سن لیں. 2500 جو کلومیٹر بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, وہ 2500 کلومیٹر وہ افغانستان کے ساتھ ہمارا پورس بارڈر ہے. ہماری تمام سیکیورٹی ایجنسیز اس بات کے اوپر, میں اور حاجی عدیل صاحب NDU کے کورس میں بھی کٹھے تھے, جی ہمیں یہ بریفنگ دی جاتی ہے کہ یہ ان پہ ہم نہیں روک سکتے لوگوں کو ادھر سے آنا اور ادھر سے واپس جانا, اس لیے باتیں وہ کریں جو پریکٹیکل ہوں. یہ آئیڈیالزم کی باتیں یہ ملک سے باہر چلے جائیں گے, بڑا مشکل ہے. اب میں نے جو سوال کیا ہے, آپ یہ بات کریں, آئی صاحب ذرا بات سن لیں نا. آئی صاحب پروگرام کو اس طرح نا ہم ایک دوسرے کو کر کے عجیب تماشا بنا دیتے ہیں. میں سنجیدہ بات کر رہا ہوں. بات یہ کرنی چاہیے کہ اگر یہ جو ریزولوشنز ہیں یہ پاس ہوتی ہیں اور اس کے بعد اگر ڈرون حملہ ہوتا ہے, آج جو نثار نے پریس کانفرنس کی ہے وہ کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کی, ہم میکانزم کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کیا میکانزم ہے گورنمنٹ کے پاس کہ ڈرون حملہ ہوگا وہ کیا انداز اختیار کرے گی, کیسے اس کو روکے گی. مسئلے کو اٹھانے سے بات نہیں بنے گی, اور وہ اگر میکانزم فیل ہوتا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے. یہ دو سوال ہیں. ڈرون آپ نے جو لیول آف سیریسنس ہے وہ دیکھا, آپ سنیں گے, میں سوال کر رہا ہوں کہ جو ڈرون حملے کے بعد نواز شریف کے اوپر چلے گئے ہیں کہ ان کا بیان کوئی نہیں آیا, ایک پارٹی جو اسمبلی کے اندر نہیں ہے, اس کے بعد سوائے اس کے ایک ہی چیز ہے کہ جو دونوں آپس میں مل گئے ہیں. معاملہ پاکستان کی سوورینٹی کا ہو, پاکستان کی انٹیگریٹی کا ہو, نیوکلیر پروگرام ہو, پاکستان کے آئندہ الیکشنز جو ہیں ان کو غیر جانبدار کرنا ہو, ان کو ہم نے اس طرح بنانا ہو کہ جو شفاف ہو, یہ آپس میں مل گئے. مطلب اس طرح کے اگر آپ کے درمیان موجود ہیں تو آپ نے پالیسی بنانی ہے اگر, تو وہ امپلیمنٹیبل ہو, قابل عمل ہو. ہمارا سیدھا سا یہ سوال ہے ان سے.